دین کا جو دشمن ہے وہ بھی مسلمانوں کے نظام عبادت سے خائف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں، کوئی آپ کو نماز سے نہیں روکتا، قرآن کی تلاوت سے نہیں روکیں گے، آپ کو سجدوں سے نہیں روکیں گے، روزوں سے نہیں روکیں گے، آپ حج کریں اس سے نہیں روکیں گے۔ لیکن جب آپ اسلام کے نظام کی بات کریں گے کہ اسلام کے نظام کو دنیا میں حاکمیت حاصل ہے، اور اسلام کا جو معاملات کا نظام ہے، اسلام کا جو تجارتی نظام ہے، اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے، جب آپ اس کی بات کریں گے تو وہ آپ سے متفق نہیں ہوں گے، پھر آپ کے خلاف پابندیاں لگنی شروع ہوں گی۔ لیکن جب تک آپ سجدوں میں ہیں، جب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں، آپ اپنی عبادت گاہ کے اندر محدود ہیں، تو دنیا کا کفر جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اس لیے کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے معاشی نظام پہ کفر کے نظام کا ایسا غلبہ ہو چکا ہے کہ آج ایک مسلمان بھی اپنی تجارتی اور اپنی معاشی زندگی گزارنے میں اسلامی تعلیمات کی ضرورت ہی اسے نہیں رہی۔ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی تجارتی زندگی یا معاشی زندگی گزارنے میں ہم دین کی کتنی رہنمائی لیتے ہیں۔ بس اس دنیا کے نظام پہ کفر کے نظام معیشت و اکنامک سسٹم نے اتنا زیادہ غلبہ حاصل کر لیا، اور وہ چیز دنیا کے نظام میں اس قدر اس کا چلن عام ہو گیا کہ اب تو نہ تو اسلام کے نظام تجارت اور نظام معیشت کی کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نظام میں ایسا جکڑ گیا ہے کہ اب وہ اسی نظام کو فالو کر رہا ہے۔ اب وہ اسلامی نظام کی طرف اسے آنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے نظام اور دنیا کے اس نظام میں کیوں سود اتنا عام ہو چکا ہے؟ اسی لیے تو عام ہو چکا ہے کہ کفر نے ہمیں یہ نظام دیا۔ ایک زمانے میں سوشلزم کا بہت رائج تھا، رشیا کی طاقتیں ٹوٹی اور دنیا کے اوپر کیپٹلزم نے رائج ہوا، اور اشتراکیت سے سرمایہ دارانہ نظام دنیا پہ آ گیا۔ ان دونوں نظاموں نے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ بس نفع کماؤ، کھاؤ، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، جہاں سے تمہیں پیسہ ملے، جیسے ملے اسے لو۔ یوں آزادی دے دی، اور چنانچہ دنیا پہ اس نظام نے اتنا غلبہ حاصل کیا کہ آج مسلمانوں کے ممالک کے اندر بھی اسلام کا معاشی نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں کفر کا نظام نظر آ رہا ہے، ہمیں وہی سرمایہ دارانہ نظام کی شکلیں یہاں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ہم عبادات میں کسی اور نظام کو نہیں لیتے، کہ میری عبادت کی جو زندگی ہے، میں نہ یہودی مذہب کی تعلیم کو لیتا ہوں، نہ عیسائی مذہب کی تعلیم کو لیتا ہوں، نہ ہندو مذہب کو لیتا ہوں، اس لیے کہ میرے دین نے مجھے بتلایا ہے کہ میں نے نماز ایسے پڑھنی ہے، میں نے روزہ ایسے رکھنا ہے، میں نے حج ایسے کرنا ہے۔ ہم کسی اور کو فالو نہیں کرتے اپنے عبادت کے نظام میں، تو ہم اپنے تجارت اور معیشت اور معاملات کے اندر غیر کو کیوں اس کی اتباع کرتے ہیں؟ ہمیں یہاں پر بھی آ کر اسلام کے نظام کو سمجھنا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ 70% سے زائد مسلمان سودی نظام کے اندر کیوں مبتلا ہیں، اور وہ اس نظام کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، حرام بھی نہیں سمجھتے، بڑے فخر سے اپنی دولت کو ایک جگہ جمع کر کے اس پر سودی نفع حاصل کر کے اپنی دولت کے بڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے دین نے رہنمائی نہیں کی ہے، ہمارا دین ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دین کو صرف عبادت کے نظام تک سمجھ لیا، اپنے معاملاتی، اپنی تجارتی زندگی، اپنے معاشی نظام کے اندر ہم دین کو
یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین مخل ہو رہا ہے۔ یہ جاہلیت کا ایک تصور ہوتا تھا۔ اس وقت لوگ کسی سے قرض لیتے تھے تو قرض دینے والا سود کی بنیاد پہ قرض دیا کرتا تھا کہ 10 روپے 100 روپیہ دیتا ہوں تو 110 تم نے مجھے واپس کرنے۔ اللہ کے نبی نے جب تجارتی نظام میں سود کے بارے میں اہل ایمان اور اسلام کو متوجہ فرمایا تو اس وقت کے کفار یہ کہنے لگے کہ تجارتی سود یا تجارتی بنیادوں پر دیا جانے والا قرض یہ سود نہیں ہے، کمرشل لون۔ آج کی دنیا میں بھی وہی دلیل جو اس زمانے کے کفار نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھی تھی، آج کے زمانے کے متجددین نے بھی وہی دلیل دنیا کے سامنے رکھ لی۔ ہم تو کمرشل لون لے رہے ہیں، وہ تو ایک سمپل قرض اور لون ہوتا تھا کہ جو آپ کسی کو دیں اور اس پر اسے ضرورت کے لیے چاہیے اور اس پر آپ زائد رقم کا مطالبہ کریں۔ شریعت نے تو اس سود سے ہمیں روکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی تجارتی بنیادوں پر لیے جانے والے سود کے بارے میں بھی اپنی تعلیمات ارشاد فرمائے۔ یہ آج کل جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید 14ویں صدی کی پیداوار ہے، یہ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا۔ یمن کی طرف جانے والے سردیوں کے موسم میں قافلے، تجارتی قافلے، گرمیوں کے موسم میں تجارتی قافلے مکہ سے نکلتے تھے شام کی سرزمین کی طرف، اور مکہ کے رہنے والے لوگ جس کے پاس 1 درہم بھی ہوتا تھا، اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کے پاس وہ چھوٹے چھوٹے دراہم دینار، چھوٹی چھوٹی رقمیں جمع کرا کر کہ یہ تجارتی قافلے وہاں ان ممالک کے اندر جائیں گے، وہاں سے تجارتی سامان خرید کر لائیں گے اور ہمیں اس سے کچھ نفع حاصل ہوگا۔ یہ اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم تو اس زمانے کے اندر بھی تھا، صرف شکل مختلف تھی، نام وہ نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے ان سفر اور ان قافلوں کا تذکرہ ہمیں سورہ قریش کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ تجارت کے لیے لیا گیا قرض، کمرشل بنیادوں پر لیا گیا لون قرض کسی آدمی سے، کسی بینک سے، یہ جو ہے سود نہیں ہوتا۔ یہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دل اور دماغ کے اندر ایک بے اعتدالی ہے جو زمانے جاہلیت میں کفار یہ پیش کیا کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور اس زمانے میں بھی بینکنگ کا ایک سسٹم تھا۔ حضرت زبیر بن عوام ایک صحابی تھے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے آتے تھے، پیسہ رکھوانے کے لیے۔ تو حضرت زبیر ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم میرے پاس پیسہ رکھوا رہے ہو نا، یہ میرے پاس بطور قرض ہے۔ بطور قرض کا مطلب یہ کہ اگر اس پیسے میں تصرف بھی کروں تو کر سکتا ہوں، اگر یہ پیسہ مجھ سے ہلاک ہو جاتا ہے میں واپس تمہیں دینے کا پابند بھی ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے بیٹے فرماتے ہیں جب حضرت زبیر بن عوام کا انتقال ہوا تو میں نے حساب لگایا کہ ان کے ذمے واجب الادا جو امانتیں ان کے پاس پڑی تھیں وہ 22 لاکھ درہم یا دنانیر کے برابر تھی۔ لوگ اس وقت بھی اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ تو ہمیں اس دنیا کے نظام معیشت کے اندر اسلام کی تعلیمات کو جو ہے وہ لینا ہے۔ جتنی بھی ہمیں ایسی تجارتی شکلیں نظر آ رہی ہیں جو یا تو سود ہیں یا سود سے ملتی جلتی ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے اور پوچھنا ہے اہل علم سے کہ کیا یہ جائز ہے، کیا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 میں سے 1 آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے تجارتی مسائل یا اپنے معاشی مسائل کی رہنمائی کے لیے آئے، اس لیے کہ وہ ایک چل چلاؤ والا نظام ہمیں ملا ہے، کفر کا نظام، ہم اسی کو لے کر چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج تو دنیا کا نظامی سود کے اوپر ہے، ہم اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو یہ باہر نہ نکلنا یہ ہماری کمزوری ہے، یہ نظام کی کمزوری نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو نہیں لے رہے، کفر کے نظام کو لے کر اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ نکالنا تو ہم نے اپنے آپ کو ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس بہانے کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دیں کہ ہم تو اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بھئی جکڑا ہوا کوئی نہیں،
ہر آدمی اپنے معاملے میں آزاد ہے، اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے۔ دین اسلام کے حدود اور قیود کے اندر، ایک مذہب کی قیود کے اندر تو وہ ہے، لیکن مذہب کی حدود کے علاوہ کوئی حد کسی آدمی پر نہیں ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، آزاد اللہ نے بنایا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی نظام نے جکڑ لیا، نہیں، ہم نے اسلام کے نظام کو کتنا لینے کی کوشش کی، نظام اسلام کی تعلیمات کو کتنا اپنے اوپر ہم نے فالو ان کی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، میدان محشر ہوگا، لڑکھڑاتے ہوئے آئیں گے، ایسے لڑکھڑاتے ہوئے آئیں گے کہ ان کی اس چال سے لوگ سمجھ لیں گے یہ سود خور ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کی یہ حالت حشر کے اس میدان میں اس لیے ہوگی کہ دنیا میں وہ یہ کہتے تھے کہ سود تو بیع و شراء، خرید و فروخت کی طرح کی چیز ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ یہ دونوں چیزوں میں اللہ نے فرق بتلا دیا۔ خرید و فروخت، بیع و شراء کو اللہ نے حلال قرار دیا، کسی چیز کو لے کر اسے آگے بیچ کر مناسب نفع سے بیچنا، اس نفع کی اجازت تو دین نے دی ہے، لیکن جو سود کی شکل ہے اس کی اجازت دین نے نہیں دی۔ وحرم الربا، قرآن کہتا ہے ایسی زیادتی کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود میں مال آتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، بڑھ رہا ہے، جبکہ یہ اللہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی ایسے وقت میں انسان کو کسی ایسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ سارے کا سارا کمایا ہوا مال یک دم سے نیچے گر جاتا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کا مال نکلتا ہے جیبوں سے، لوگ سمجھتے ہیں کم ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مال جو تم اپنی جیبوں سے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، یہ مال تمہارے مال کو بڑھا رہا ہے، کم نہیں کر رہا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زمانے میں ان چیزوں سے منع فرمایا، اور قرآن مجید میں جتنی سخت وعید سود کے کھانے پر ہے، سود حاصل کرنے والا، سودی معاملات کرنے والے کے لیے ہے، اللہ نے کسی گناہ پر اتنی سخت وعید نہیں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے، اللہ اس قوم کی ہلاکت کی اجازت فرشتوں کو دے دیتا ہے کہ اسے ہلاک کر دو، تباہ و برباد کر دو اس قوم کو۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم جواز تلاش کرتے ہیں، کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے، بینکوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سود لینے کے لیے، سودی رقم لینے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا جو الٹرنیٹ متبادل ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اسلام نے جو تصورات دیے ہیں وہ سود کے مقابلے میں مشارکت کا نظام دیا ہے، پارٹنرشپ کی بنیاد پر آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں اجارے کا کنسپٹ دیا ہے، کسی چیز کو آپ رینٹ لے کر اسے اگر رینٹ پر، لیز پر آپ دے سکتے ہیں، یا کسی چیز کو آپ خرید کر نفع کی بنیاد پر اسے آگے بیچ سکتے ہیں، جسے مرابحہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسی کا متبادل ہے نا کہ ہم بینک سے جا کے قرض لیتے ہیں، 1 کروڑ پہ ایک آدمی قرض لے لیتا ہے، بینک کہاں سے وہ قرض دیتا ہے؟ وہ تو ان کھاتہ داروں کے پیسوں سے آپ کو ملتا ہے قرض۔ جو ڈپازٹرز بینک کے اندر ہوتے ہیں، ان لوگوں کی رقم سے آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل گیا، آپ نے جا کے فیکٹری لگا لی، آپ نے اس 1 کروڑ سے 2 کروڑ کما لیا، بینک کو آپ نے 15% دے دیا، 20% دے دیا، بینک نے آگے اپنے کھاتہ داروں کو 5% دے دیا۔ آپ کے رقم سے ایک آدمی 2 کروڑ 1 کروڑ روپے کما لیتا ہے، آپ کو کیا ملا؟ یہ ہے وہ استحصال۔ اسلام جس استحصال کی اجازت نہیں دیتا، اس کے مقابلے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کچھ رقم چاہیے تو بینک اگر اس آدمی کو یہ کہے کہ تم نے اس رقم سے کیا کرنا ہے، وہ کہے میں نے مشینری خریدنی ہے، ایک جائز طریقہ یہ ہے کہ بینک اس کو مشینری خرید کر یا تو اجارے اور رینٹ پر دے دے، یا وہ مشینری خرید کر اسے بیچ دے اور نفع حاصل کر لے، جائز صورت ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہم ایک سودی نظام کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ ہم نے اس نظام سے نکلنے کے لیے راستے تلاش کب کیے ہیں؟ ہمیں تو راستے تلاش کرنا ہے، نکلنا ہے۔ الحمدللہ اہل علم نے کچھ ایسا تصور دیا ہے کہ جس سے بینکنگ کے نظام کے اندر بھی اصلاح ہو رہی ہے، اور بہت سارے بینک ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک اسلامی جو ہے اس تصور کو، جیسے میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، اس قسم کے نظام کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ آج کی دنیا میں بینک سے لیے جانے والے سود پر پوری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ یہ حرام ہے۔ پوری دنیا کے علماء کی ایک مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اندر ایک اسلامی فقہ اکیڈمی، کچھ عرصہ قبل ایک اجلاس ہوا جس میں دنیا کے 45 ممالک کے 200 علماء نے شرکت کی، چنیدہ لوگ، 200 بڑے بڑے اہل علم جو ماہرین معیشت بھی ہیں اور ماہرین شریعت بھی ہیں اور مسلم بینکرز بھی ہیں، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بینک سے لیا جانے والا یہ انٹرسٹ اور یہ سود حرام ہے۔ اب ہم حرام مال کھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا۔ شرک، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرنا ہلاکت میں ڈالنے والی چیز، جادو کرنا تمہیں ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے، سود کھانا تمہیں ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ کسی پاک آدمی پر کوئی ایسے زنا وغیرہ کا الزام لگانا یہ بھی ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے، اور یتیم کے مال کو کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، ہلاکت کے گڑھے میں انسان کو ڈالنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں امت کے سامنے رکھ دی۔ ہمارے سامنے دین بالکل واضح ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اس کتاب زندگی سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں دیا ہے۔ تو میں نے کہا ہم اسلام کے نظام معیشت سے بہت دور ہیں، کفر کے نظام معیشت کو ہم نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سود کی حرمت کا اعلان کیا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ کتنا سود تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو اس زمانے میں قرض دیتے تھے، چونکہ حرمت سود ابھی نہیں تھی، سود کی حرمت کا اعلان نہیں تھا۔